ایرانی آرمی چیف میجر جنرل محمد باقری پاسداران انقلاب کے سربراہ حسین سلامی شہید۔ اسرائیلی حملوں میں 3 اعلیٰ فوجی افسر، 6 ایٹمی سائنسدان اور 5 شہری شہید ہوئے۔ سپاہ پاسداران کے ڈائریکٹر جنرل غلام علی راشد، ان کا بیٹا اور جوہری پروگرام کے سربراہ علی شمخانی بھی شہید۔ ایرانی جوہری ایجنسی کے سابق ڈائریکٹر فریدون عباسی اور آزاد یونیورسٹی کے سربراہ نیوکلیئر سائنسدان محمد مہدی ترانچی بھی شہید۔ القدس فورس کے سربراہ اسماعیل قانی کے بھی شہید کیے جانے کی اطلاعات۔ تہران کے رہائشی علاقوں میں بھی حملے، بچوں سمیت کئی شہری شہید ہوئے جبکہ 50 سے زائد زخمی ہیں۔ ایران نے اپنی فضائی حدود تا حکم ثانی بند کر دی ہے۔ سپریم لیڈر نے جنرل حبیب اللہ سیاری کو قائم مقام آرمی چیف تعینات کر دیا ہے۔ جنرل احمد الوادی پاسداران انقلاب کے کمانڈر ان چیف مقرر۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی کی متعدد کمانڈرز اور سائنسدانوں کی شہادت کی تصدیق۔ کہا صہیونی ریاست نے ہماری سرزمین کے خلاف گھناؤنا جرم کیا، اسرائیل سخت سزا کا انتظار کرے۔ رہائشی علاقوں کو نشانہ بنا کر اپنی ناپاک اور ظالمانہ فطرت کو پہلے سے زیادہ بے نقاب کر دیا ہے۔ اللہ نے چاہا تو ایران کے مسلح افواج کے مضبوط بازو اسرائیل کو سزا دیے بغیر رکیں گے نہیں۔ اسرائیل نے اپنے تلخ اور تکلیف دہ قسمت کا انتخاب خود کیا ہے۔ جبکہ ترجمان سربراہ ایرانی افواج نے کہا کہ اسرائیل نے یہ حملے امریکہ کی مدد سے کیے ہیں۔ اسرائیل کے ساتھ ساتھ امریکہ کو بھی بھاری قیمت اس کی چکانا پڑے گی۔ اب دشمن ایران کے جواب کا انتظار کرے۔ ایرانی صدر نے کہا کہ اپنے جوہری پروگرام سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یہ وہی معاملہ ہے جس کے لیے ساری کوشش کی گئی اور اسرائیل کی جانب سے یہ بھی کہہ دیا گیا کہ اب ایران سے کوئی ایٹمی خطرہ نہیں ہے۔ لیکن ایرانی صدر کا یہ اہم بیان سامنے آیا، کہتے ہیں کہ اپنے ایٹمی پروگرام سے ہم ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ایران امریکہ جوہری مذاکرات کا اتوار کو ہونے والا جو 5 ماہ دور تھا وہ منسوخ ہو گیا ہے۔ اسرائیل نے ایران میں 6 فضائی اڈوں کو نشانہ بنایا۔ جوہری مرکز نیتنز پر اسرائیل نے متعدد فضائی حملے کیے۔ خبر ایجنسی کے مطابق اصفہان، بوشہر، فردو، راک، کرج، پارچن میں جوہری تنصیبات اور تحقیقی مراکز پر حملے کیے گئے۔ بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی نے اس بات کی تصدیق کی ہے اور کہا ہے کہ اسرائیل نے ایران کے نیتنز تنصیب کو نشانہ بنایا ہے۔ اسرائیل کی صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ایرانی ایٹمی تنصیبات میں ریڈیشن معمول کے مطابق ہے۔ بوشہر میں ایٹمی ری ایکٹر کو نشانہ نہیں بنایا گیا۔ ہم اسرائیل کی تاریخ کے فیصلہ کن موڑ پر ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا بھی بیان سامنے آیا، کہتے ہیں کہ ہم نے نیتنز میں ایران کے جوہری افسودگی نظام کو نشانہ بنایا ہے۔ ہماری لڑائی ایرانی عوام سے نہیں بلکہ ایرانی آمریت سے ہے۔ آپریشن ایک روزہ نہیں بلکہ یہ خطرہ ختم ہونے تک جاری رہے گا۔ اسرائیل نے آپریشن کو رائزنگ لائن کا نام دیا ہے۔ اسرائیلی حکام کے مطابق ایران سے اب کوئی ایٹمی خطرہ موجود نہیں رہا۔ امریکہ نے ایران پر حملے سے لاتعلقی کا اظہار کر دیا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا کہ اسرائیل نے ایران کے خلاف یک طرفہ کارروائی کی ہے۔ اسرائیل کے ایران پر حملے میں امریکہ کا کوئی کردار نہیں، ہماری ترجیح خطے میں امریکی فوج کا تحفظ ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران پر اسرائیلی حملے کی پہلے سے اطلاع تھی، ایران نے جوابی کارروائی کی تو امریکہ اسرائیل کی مدد کرے گا۔ ایران کو ایٹمی ہتھیار حاصل نہیں کرنے دیں گے، ہم ایران کے ساتھ مذاکرات کی میز پر واپس بیٹھنا چاہتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کابینہ کا اجلاس بھی طلب کر لیا ہے۔ دوسری جانب سعودی عرب کی ایران پر اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت۔ ترجمان سعودی وزارت خارجہ کا کہنا ہے ایران پر حملے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ حملے ایران کی خود مختاری اور سلامتی کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہیں۔ عالمی برادری خصوصاً سلامتی کونسل اسرائیلی جارحیت روکنے کے لیے مؤثر اقدامات کرے۔ چین کی جانب سے بیان سامنے آیا، چین نے کہا کہ ایران کی سیکیورٹی پر حملہ پیچیدہ اور سنگین ہے۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے بیان دیا، حملے تشویشناک ہیں، جنگ سے کسی کو فائدہ نہیں ہوگا۔ یو اے ای، قطر، عمان، یمن کے ایران پر حملے کی مذمت۔ آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، انڈونیشیا، فرانس اور دیگر ممالک کی بھی مذمت۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوٹریس کا اسرائیلی حملے پر اظہار تشویش، بھرپور تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل۔ عراق اور اردن نے اپنی فضائی حدود بند کر دی ہے۔ ایران پر اسرائیلی حملے کے بعد عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت میں 10% تک اضافہ ہوا۔ برنٹ کروڈ آئل کی قیمت میں 9% اضافہ، فی بیرل قیمت تقریباً $78 ہو گئی۔ WTI خام تیل $75 فی بیرل میں فروخت کیا جا رہا ہے۔ اسرائیلی فوج نے ایران میں 5 مقامات پر 8 حملے کیے۔ عرب میڈیا نے اسرائیل نے تہران کے جنوب میں اصفہان اور جنوب مغرب میں عراق شہر پر حملے کیے۔ خبر ایجنسی کے مطابق اسرائیل نے کرمان شہر، شاہ شہر اور نتنز میں جوہری تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ تبریز اور اہواز میں بھی اسرائیل نے حملے کیے ہیں۔ ایران کے خلاف آپریشن موساد نے کیا۔ اسرائیل نے ایران کے خلاف باقاعدہ جنگ چھیڑ دی۔ اسرائیل کے دارالحکومت تہران، اصفہان سمیت ایران کی جوہری تنصیبات پر حملے، سپاہ پاسداران کے ہیڈ کوارٹرز اور دیگر مقامات پر بھی یہ فضائی حملے کیے گئے۔
ईरानी आर्मी चीफ मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी, पासदारान इनकलाब के सरबराह हुसैन सलामी शहीद। इसराइली हमलों में 3 आला फौजी अफसर, 6 एटमी साइंसदान और 5 शहरी शहीद हुए। सिपाही पासदारान के डायरेक्टर जनरल गुलाम अली राशिद, उनका बेटा और जोहरी प्रोग्राम के सरबराह अली शमखानी भी शहीद। ईरानी जोहरी एजेंसी के सरबराह डायरेक्टर फरीदौन अब्बासी और आज़ाद यूनिवर्सिटी के सरबराह न्यूक्लियर साइंसदान मोहम्मद मेहदी तेहरानची भी शहीद हुए। अल-कुद्स फोर्स के सरबराह इस्माइल खानी के भी शहीद किए जाने की इतलात हैं। तेहरान के रिहायशी इलाकों में भी हमले, बच्चों समेत कई शहरी शहीद, 50 जख्मी। ईरान की जानिब से फ़िज़ाई हदूद ताहुक्म सानी बंद कर दी गई है। सुप्रीम लीडर ने जनरल हबीबुल्लाह सियारी को क़ायम मुक़ाम आर्मी चीफ तैनात कर दिया है। जनरल अहमदुल वाहिदी पासदारान इनकलाब के कमांडर इन चीफ मुकर्रर किए गए हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई की मुतादिद कमांडर्स और सियासतदानों की शहादत की तस्दीक। कहा, सेहूनी रियासत ने हमारी सरजमीन के खिलाफ घनाना जुर्म किया है। इसराइल सख्त सजा का इंतजार करे। रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर अपनी नापाक और जालिमाना फितरत को पहले से ज्यादा बेनकाब कर दिया। अल्लाह ने चाहा तो ईरान के मुसल्लह अफवाज के मजबूत बाजू इसराइल को सजा दिए बगैर नहीं रुकेंगे। इसराइल ने अपने तल्ख और तकलीफ दे किस्मत का इंतखाब किया। तर्जमान सरबराह ईरानी अफवाज का कहना है कि इसराइल ने यह हमले अमरीका की मदद से किए हैं। इसराइल के साथ साथ अमरीका को भी भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। अब दुश्मन ईरान का जवाब का इंतजार करे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अपने जोहरी प्रोग्राम से एक कदम पीछे नहीं हटेंगे। ईरान अमरीका जोहरी मुज़ाकरात का इतवार को होने वाला 5वां दौर मनसूख कर दिया गया। इसराइल ने ईरान में 6 फ़िज़ाई अड्डों को निशाना बनाया। जोहरी मरकज़ नतन्स पर इसराइल ने मुतादिद फ़िज़ाई हमले किए। खबर एजेंसी के मुताबिक अस्फ़हान, बुशहर, फर्दो, अराक, कर्च, पार्चन में जोहरी तंसीबात और तहकीकी मराकज़ पर हमले किए गए। बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी ने तस्दीक की है कि इसराइल ने ईरान के नतन्स तंसीब को निशाना बनाया। ईरान की सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। ईरानी एटमी तंसीबात में रेडिएशन मामूल के मुताबिक है। बुशहर में एटमी रिएक्टर को निशाना नहीं बनाया गया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का बयान सामने आया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा, हम इसराइल की तारीख के फैसला कुन मोड़ पर हैं। हमने नतन्स में ईरान के जोहरी अफजूदगी निज़ाम को निशाना बनाया है। हमारी लड़ाई ईरानी अवाम से नहीं, ईरानी आमरीत से है। ऑपरेशन एक रोज़ा नहीं, खतरा ख़त्म होने तक जारी रहेगा। इसराइल ने ऑपरेशन को राइजिंग लाइन का नाम दिया है। इसराइली हुकाम का कहना है, ईरान से अब कोई एटमी खतरा नहीं है। अमेरिका ने ईरान पर हमले से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि इसराइल ने ईरान के खिलाफ एकतरफा कार्रवाई की। इसराइल की ईरान पर हमले में अमेरिका का कोई किरदार नहीं है। इस पर बात करने के लिए दिफाई तज़किया कार कमोडोर खालिद चिश्ती साहब हमारे साथ मौजूद है। चिश्ती साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आप किस तरह से देख रहे हैं जिस तरह सूरत हाल डेवलप हो रही है और ईरान को इसमें फ़िलहाल की बात की जाए तो खासा नुकसान उठाना पड़ा है? जी, बहुत शुक्रिया हमारे करने का। देखिए, बड़ी बदकिस्मती है कि हमारे नेबरिंग कंट्री में इतना बड़ा अटैक हुआ है और वो भी तमाम इंटरनेशनल रूल्स को वायलेट करते हुए। और ये एक ऐसा हमला है जिसकी वजह से जिसका कंडेम करना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि